السلام علیکم۔ ملک عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب کی درخواست پر امریکن فوجیں وہاں پہنچیں۔ یہ واقعہ اس فوج میں موجود ایک امریکی خاتون افسر اور ان کے مقامی ملازم حسین حریری کا ہے۔ امریکی فوجی خاتون کہتی ہیں کہ خوش نصیبی سے میں بھی ان 200 خواتین میں شامل تھی جو اس فوج کا حصہ بنی۔ سعودی عرب ہمیں دمام چھاونی میں تعینات کیا گیا۔ میں وہاں کوارٹر ماسٹر کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ہماری بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جس میں 1000 اہلکار تھے۔ کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس، خوراک اور رسد کا انتظام کرنا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء خریدنی پڑتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پہ ہمیں ایک مقامی باشندے کو نوکر رکھنا پڑا۔ حسین حریری کا تعلق لبنان سے تھا۔ چند روز میں نے اندازہ کر لیا کہ حسین حریری ایک منفرد کردار کا اور اچھے اخلاق کا مالک انسان ہے۔ میرا اب تک مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورتوں کو محض عیاشی اور تفریح کا ذریعہ سمجھتی ہے اور اپنے عمل سے عورت کے لیے احترام کا اسلوب اختیار نہیں کرتے۔ جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس کی تذلیل کرتے ہیں اور اسے ہوس کا نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن حسین حریری کا انداز مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میرے ساتھ گزارتا لیکن کبھی بھول کر بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کہ انسانیت اور شرافت کے خلاف ہو۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا جز تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے میری طرف نہیں دیکھتا تھا، عموماً نظریں جھکا کر وقار سے پیش آتا۔ اس حوالے سے جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک مسلمان پر اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو چھونا حرام ہے۔ حریری کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے تو عام امریکیوں سے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان بہت ہوس پرست ہوتے ہیں، گوری چمڑی اور خوبصورت عورت کو دیکھ کر ان کی رول ٹپکنے لگتی ہے اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حسین حریری تو میری سوچ کے برعکس مظاہرہ کر رہا تھا اور عورت کے متعلق جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کرا رہا تھا اس کی تصویر بالکل مختلف تھی۔ اس سے میرے دل میں حسین کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے بھی نرم گوشے نے جنم لیا۔ ایک دن میں نے حسین سے کہا کہ مجھے اسلام کے متعلق لٹریچر فراہم کرے تو حسین نے مجھے قرآن کا انگریزی ترجمہ لا کر دیا۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیم بڑی سادہ اور فطری ہے۔ یہاں توحید کا تصور بڑا واضح تھا۔ اسلام کا یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقل کے مطابق معلوم ہوا کہ موت جسم پر وارد ہوتی ہے لیکن روح نہیں مرتی۔ ایک وقت آئے گا جب اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے سزا و جزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری کی گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ میرے اس عمل سے حسین بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ پڑھایا اور اس طرح میں اسلام کی مبارک و مقدس چھتری تلے آ گئی۔ اس نعمت کا خداوند قدس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے بعد میں نے جلدی حسین سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس طرح میں اور حسین بام شریک حیات بن گئے۔ میری زندگی ایک انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے پنجگانہ نماز شروع کی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف لا کر دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ میں آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور سر پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح دیکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ امریکی فوجی مجھے دیکھ کر بڑے حیران ہوتے۔ اسلام قبول کرنے کے 1 ماہ بعد امریکہ آ گئی اور ایک چھاونی میں تعینات ہوئی۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ فورٹ پیک سٹی میں چند مسلمان خواتین نے ایک اسلامی ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی۔ وہاں ایک خاتون کے خاوند نے بھاگ دوڑ کر کے ایسے قوانین کی نقل حاصل کر لی جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نقل کو پیش کرنے پر مجھے دوران ڈیوٹی اسکارف کرنے کی اجازت مل گئی۔ بعض امریکیوں نے میرے اسکارف پہننے پر اعتراض کیا تو میں نے ان سے کہا میں مسلمان ہوں اور وہ اسکارف میرے مذہبی فرائض کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔